ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیراؤ کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ پائنتن پاک کے حوالہ سے قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی سے میرا آج کا آخری سوال ہے کہ اہل بیت کے بارے میں ہمارے اسلاف ان کا اہل بیت رسول کے حوالہ سے کیا طرز عمل ہے؟ یہ ذرا اہل بیت اطہار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرب اور جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر ہمارے اسلاف نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بے پناہ محبت کی ہے. اور چونکہ ہم سرزمین کھڑی شریف پہ رہتے ہیں تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ جو ایک بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اسے اپنے ایک شعر کے اندر بیان کر دیا جو پورے ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے. گویا میں آپ کے سوال کو اگر اختصار کا جامع دوں تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آل اولاد تریدہ منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی. یہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت میاں محمد بخش کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں. تو اس اعتبار سے یہ تو ایک تلخیص تھی جو میں نے بیان کی کہ ہمارے اسلاف کا یہ عقیدہ ہے. اب اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کریں تو میں آپ کو صحابہ کرام کے سردار افضل الصحابہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی جو کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا یہ ارشاد عالی. اور پھر اس باب میں امام بخاری لائے ہیں جو بطور خاص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے مناقب ہے، یعنی مناقب الحسنین میں اس فرمان حضرت ابو بکر صدیق کو لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، لوگوں حضور کی خوشنودی ان کے اہل بیت کی خوشنودی میں تلاش کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت سے تعلق قائم کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان کی آل کا ادب کرو. گویا اہل بیت اطہار آئینے کی مانند ہیں جس میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ کو ماننے والا ہوں تو میں اس پہ اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صحابہ کو ماننا اور پھر صحابہ کی ماننا. ایک بندہ یہ کہے کہ میں صحابہ کو تو مانتا ہوں لیکن صحابہ کی نہیں مانتا ہوں تو پھر وہ کس نام کا سنی رہا یا وہ کس طور پہ صحابہ کو مان رہا ہے؟ صحابہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو بھی مانو اور صحابہ کی بھی مانو. اس لیے میں نے صحابہ کے جو سردار اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ افضل الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی چاہتے ہو تو تمہیں اہل بیت کی خوشنودی میں آنا پڑے گا. اب ایک اور روایت ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ ہستی ہیں بنو امیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گوہر یگانہ پیدا کیا کہ جس نے وہ تمام خرافات کو مٹا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے پہلے متکلم اور پہلے مجدد ہے. یہ جو مجددین کی ایک فہرست ہے اس میں اول مجدد جو اہل سنت و جماعت کے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی کے پوتے سید عبداللہ محض، سید عبداللہ محض یہ حضرت امام حسن مصنع کے بیٹے ہیں اور امام حسن مصنع یہ بیٹے حضرت امام حسن کے. گویا امام حسن مجتبی کے پوتے سید عبداللہ محض، سید عبداللہ محض ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے تو آپ نے جوں دیکھا نا سید عبداللہ محض کو، امام حسن کے پوتے، ذرا اتنی بڑی شان والے اور بہت بڑے فاضل تھے یہ، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں علمی مقام بھی دیا ہوا تھا. وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں
اس لیے وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وقت کی یہ جو تنابیں ہیں نا یہ ہمیں محدود کر رہی ہیں کہ اختصار سے ہم بات کریں. تو سید عبداللہ محض یہ بہت بڑی جلالت علمی کے عامل شخص تھے اور امام حسن علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں. آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کھڑے ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز نے جو انہوں نے حکم دیا وہ پورا کیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک فقرہ کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سید عبداللہ ماں سے کہا اذا کانت لک حاجۃ فارسل الی واکتب. کہا اے نواس رسول میں آج تو آپ آ گئے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ کو کام ہو تو میرے پاس نہ آیا کریں. آپ ایک چٹ لکھ دیا کریں, ایک رکا لکھ دیا کریں, جو کچھ آپ کہیں گے آپ کے حکم کی تعمیل ہو جایا کرے گی. اور فرمانے لگے فإنی استحیی من اللہ الا ان یراک علی بابی. کہنے لگے میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ آپ میرے دروازے پہ آئیں. یعنی اندازہ کریں کہ وہ آدمی عمر بن عبدالعزیز جو ایک اسلامی ریاست کے حکمران ہیں اور اپنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ آج کے دور کے 3 بر اعظم اگر ملائے جائیں تو اتنے ایریے پہ حکومت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. انہوں نے اس میں کوئی آر محسوس نہیں کی کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ آپ میرے پاس آیا کریں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام ہو تو آپ مجھے رکا لکھ دیا کریں, مجھے خط لکھ دیا کریں, آپ جو کہیں گے اس کی تعمیل ہو جایا کرے گی. یوں ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. ان کی والدہ کا جنازہ ہوا, انہوں نے جنازہ پڑھایا اور خاصے عمر رسیدہ تھے. جب یہ اپنی سواری کے قریب آئے نا اور بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر چھوٹی تھی اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. اور زید ابن ثابت یہ ان کے استاذ بھی تھے اور عمر میں بھی بزرگ تھے, تو یہ نوجوان تھے. اب جب زید ابن ثابت نے اپنا پاؤں بڑھایا نا رکاب میں تو انہوں نے رکاب کو سیدھا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب رکاب کو سیدھا کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نا پیچھے ایک دم جس طرح ایک آدمی گھبرا کے نہیں پیچھے ہٹتا, پیچھے ہٹے اور کہنے لگے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے قریبی ہیں, ان کے عزیز ہیں, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہا قضا امرنا بے اجلال اہل العلم, ہمیں اہل علم کی عزت کا ایسے ہی حکم دیا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا تو فوری زید ابن ثابت بڑی عمر کے صحابی تھے, فوری حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا, یوں چوما, بوسہ دیا. اور جب بوسہ دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ بزرگ ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہا قضا امرنا بے اجلال اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہا ہمیں حضور کے اہل بیت کی یوں عزت کا حکم دیا ہے. تو اس طور پر ہمارے اسلاف وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر لہجہ اور ہر لمحہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان سے محبت کی ہے, ان کی تعظیم کی ہے اور ان کی عزت کی ہے. جس نے بھی معاشرے میں مقام پایا ہے اہل بیت اطہار سے محبت اور تعظیم میں پایا ہے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی مقام پہ فائز ہوں, خواہ وہ علمی اعتبار ہو یا روحانی اعتبار سے ہو, اس کے لیے نسخہ ایک ہی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے قریب.